السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو کہانی ہے وہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کے بارے میں ہے۔ تو چلو اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ اعلان ہوا کہ جو آدمی پریشان ہے وہ فلاں میدان میں آ جائے، جس چیز سے پریشان ہے اس کو وہاں رکھ دے، اس کا متبادل یعنی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے وہ اٹھا لے۔ اس اعلان کو سن کر سب خوش ہو گئے اور مقررہ دن میدان میں پہنچ گئے۔ ایک آدمی شادی شدہ تھا، وہ بیوی سے تنگ تھا، وہ بیوی کو چھوڑ آیا۔ ایک کنوارا تھا، وہ بیوی کے بغیر ادھورا تھا، وہ بیوی کو لے کر آ گیا۔ ایک آدمی کی اولاد نافرمان تھی تو وہ انہیں چھوڑ کر آ گیا۔ دوسرے کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد لے کر آ گیا۔ ایک آدمی ٹی بی کا مریض تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ ٹی بی کو چھوڑ آیا اور شوگر لے آیا۔ دوسرا جو شوگر کا مریض تھا وہ شوگر رکھ آیا اور ٹی بی لے آیا۔ اس طرح سب خوشی خوشی واپس آ گئے۔ اگلے دن شادی شدہ جو بیوی کو چھوڑ آیا تھا گھر آیا، رات ہوئی، نہ کوئی کھانا پکانے والا، نہ کسی نے بستر بچھا کر دیا، نہ کوئی چائے بنا کر دینے والا، تو کہنے لگا کہ چلو جیسی بھی تھی خدمت تو کرتی تھی۔ دوسرا جو غیر شادی شدہ تھا بیوی لے آیا، اس نے آتے ہی سامان کی لسٹ ہاتھ میں دے دی کہ یہ لے آؤ، فلاں لے آؤ، سارے پیسے خرچ ہو گئے، جیب خالی ہو گئی، کہنے لگا کہ میں تو بغیر شادی کے ٹھیک تھا۔ تیسرا جو اپنی اولاد کو چھوڑ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی پشیمان ہوا کہ جیسے بھی نافرمان تھے، کبھی کبھی حال چال ہی پوچھ لیتے تھے، کبھی کوئی کام ہی کر دیتے تھے۔ چوتھا جو اولاد لے آیا تھا بڑا خوش تھا، لڑکوں نے آتے ہی باپ کو لٹا کر مارنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولا کہ میں تو ایسے ہی ٹھیک تھا۔ پانچواں جو آدمی ٹی بی والا تھا، ساری رات کھانستا تھا، وہ شوگر کی بیماری لے آیا، ساری رات اٹھ اٹھ کر پیشاب کرتا، سردی تھی، بڑا پریشان ہوا اور کہا کہ ٹی بی ٹھیک تھی، چاہے ساری رات کھانستا تھا لیکن بستر میں تو پڑا رہتا تھا، یہ بار بار کا اٹھنا، سردی میں جانا بڑا مشکل ہے۔ چھٹا جو شوگر والا ٹی بی لے آیا تھا وہ ساری رات کھانستا رہا، صبح اٹھ کر کہنے لگا کہ وہی شوگر ٹھیک تھی، چلو پیشاب کر کے کچھ دیر تو سو جاتا تھا، اس کمبخت ٹی بی نے تو مجھے ساری رات سونے بھی نہیں دیا۔ بے شک انسان ناشکر ہے، یاد رکھے، اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو تو کون سی چیز تمہیں رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔ شکریہ۔